الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. آج رانا فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر مولا کریم جل وعلا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ کی سعادت اور نیک بختی عطا فرمائے. دعا ہے رب العالمین نبی علیہ السلام دی نالین پاک کا صدقہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اس ماہ مقدس کے اندر کئی اسلامی واقعات یا جنگت واقعات پیش آئے. کئی بزرگوں کے وصال بھی ہیں، کئی بزرگوں کی شہادتیں بھی اس مہینے کے اندر ہے. عزیزم، اج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بندہ ناچیز جس موضوع پہ کلام کرے گا اس کا عنوان ہے حقوق اولاد. یعنی ایک ہوتا ہے والدین کے حقوق، ایک موضوع ہے والدین کے حقوق کہ والدین نے کی حق. ایک موضوع ہے کہ اولاد نے کی حق.
یہ کچھ قرآن کریم کی جو بیان کرا گا اور کچھ احادیث مبارکہ کی جو دعا ہے اللہ رب العالمین میں صحیح معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم سانو سن سنا کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھنا والدین کے حقوق اولاد کے ہوتے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب بچہ دنیا تے آتا ہے۔ جب بچہ دنیا تے آتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، بچے جو تے والدین کے حقوق شروع ہو گئے اور بچے کو دسیا جائے گا کہ والدین کے کی حق میں اور بچے کے حقوق کدو شروع ہوتے ہیں۔ بچہ جدو ماں کے پیٹ وچ ہوتا ہے بچے کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ جڑا بچہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ دی تربیت کے اندر کمی ہے۔ جڑا بچہ والدین کا ادب نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ دی تربیت کے اندر کمی ہے۔ یاد رکھنا میری ایک ایک گل نوٹ کرنا اور سمجھنا۔ اگر میں آکھا نا ایک ایک گل سونے دے پانی دے لکھن دے قابل ہے تو پھر بھی گل ٹھیک ہے، اور کیونکہ اللہ نے قرآن دی گل ہے، محمد علیہ السلام نے فرمان دی گل ہے۔ وجہ فرمانا اولاد کی تربیت میں کمی ہوئے تو اولاد والدین دی تے بڑیاں دی نافرمان بڑھتی۔ اور دوسری بات فصل ہے نا، فصل دے اوپر جتنی محنت زیادہ کرو گے فصل اتنی زیادہ اچھی ہو گی۔ یہ حقیقت ہے۔ فصل دے اوپر جتنی زیادہ محنت کرا گے فصل اچھی ہو گی۔ باغ بوٹے جتنی وہ پرورش کرا گے، وہ حفاظت کرا گے، اتنا اچھا پھل لگے گا۔ باغ تیار ہوتا ہے، اسی محنت کرتے ہیں، پھل لگے گا، پھل کھاوا گے۔ اسی طرح اولاد کی مثال ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی جائے، ایک اولاد بوٹا ہے، بوٹا جب یہ تربیت اچھی کی جائے گی، یہ خیال کیتا جائے گا جو اسلام نے، دین نے قانون رکھے نے بچے کی تربیت دے، اگر اس کے مطابق بچے کی تربیت کی جائے گی پھر پھل لگے گا، پھر وہ پھل والدین کھاتے ہیں۔ پھل کی پھل بچے کا ادب ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، وہ اچھی عادتیں جہاں نے یہ اچھا پھل ہے۔ توجہ فرمانا، جب اساں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے اولاد اچھی بڑھے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری ہے اولاد کی تربیت کرنا یا کوئی ضروری ہے اپنی اولاد کو اچھا بنانا؟ جی ضروری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال، گھر والوں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جیدہ بالٹ، جیدہ ایندھن انسان دے پتھر ہے۔
اللہ فرماتا ہے اپنے بچیاں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ کو بچاؤ. عزیزم میں گلے کر گیا بچہ جو عقل مند ہو گئے بالغ ہو گئے وہ والدین کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. پر والدین کے اوتے وہ اولاد کے حقوق اس وقت شروع ہوتے نہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تسی بولو گے منفی سمجھ آئے گی تو بھی سمجھ آ رہی ہے. ذرا بولو نا بچے دے اور والدین کے اوتے حقوق کدے شروع ہوتے بچے دے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوئے. سوال ہوتا ہے وہ کیڑے حقوق نے حقوق کے لیے اگر ماں اچھی خوراک کھائے گی تو بچہ صحت مند ہوئے گا. جو ہے ماں اچھی خوراک کھائے گی تو بچہ صحت مند ہوئے گا. یہ ڈاکٹر بھی آتے ہیں حکیم بھی آتے ہیں تو آپ بھی حکیم ہوتے تو سب یاد ہوتے ہو. اگر اچھی خوراک کھا دی جائے تو بچہ صحت مند ہو جائے. اور یاد رکھنا جی ماں ہوئے بابا فرید دی اور تے بولو نا جی ماں ہوئے شیر ربانی دی ماں ہوئے داتا حجویری دی جی ماں خوراک اچھی کھاوے تے پتر نیک ہو جائے. جی ماں دیا صفتہ چنگیاں ہو ماں اللہ دے قرآن پڑھن والی ہوئے محبوب علیہ السلام دی ذات دے درود پڑھن والی ہوئے تے پھر پتر شیر ربانی جمد ہے یا بابا فرید جمد ہے یا داتا حجویری جمد ہے. بولو سبحان اللہ. یہ میں گل نہیں کر رہا یہ گل کتابہ میں لکھی ہے کہ حضرت خواجہ محبوب الہی بابا فرید دا مرید ہے. جدو آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دنوں دی ہوئی اماں استاد کی بارگاہ وچ لے کے گئی ہے. آندھی استاد جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. استاد نے فرمایا پتر پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ محبوب الہی نو استاد نے اعوذ باللہ تے بسم اللہ پڑھائے. خواجہ محبوب الہی نے جنہاں نو خواجہ نظام الدین اولیاء آکھیا جاندا آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ شریف پڑھ کے 15 سپارے زبانی سنا چھوڑے نے. استاد فرماتے پترا یہ 15 سپارے کتھے پڑھ کے آئے. اگو محبوب الہی عرض کردے نے استاد جی جدو میں ماں دے پیٹ وچ ساں میری اماں سحری دے وقت اٹھ کے ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دے قرآن کی تلاوت کرتی سی. میری ماں روزانہ 15 سپارے زبانی پڑھتی سی. تو بھی نیک ماں دا پتر ہے بول پہ سبحان اللہ. میری اماں 15 سپارے روزانہ رات نو پڑھتی سی. میں ماں دے پیٹ وچ رہ کے شکم وچ رہ کے 15 سپارے زبانی یاد کر لینے. وہ خدا دے بندیا جے ماں قرآن پڑھن والی ہوئے تے پتر بھی نظام الدین اولیاء آؤندا ہے. یہی گل بابا فرید دی بھی مشہور ہے تے غوث پاک سرکار دی بھی مشہور ہے. آپ جدو اماں جی استاد دی بارگاہ وچ لے کے گئیاں نے غوث پاک سرکار نے 18 سپارے زبانی سنائے نے. غوث پاک نو استاد فرماندے نے عبدالقادر اے زبانی کتھے یاد کر کے آئے. استاد نو غوث پاک فرماندے استاد جی میں ماں دے شکم وچ یاد کر کے آیا ہوں. میں گلے کرنا چاہنا ہوں جے ماما نیک ہون تے پتر غوث جلیل تے مہر علی ہوندے نے. خدا دے بندیا جے ماں نیک ہوئے ماں ہوئے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا جی جنتی جوان جنتی بیبیاں دی سردار ہے. جے ماں ایڈی پاک ہوئے جنہ دی ساری رات مسلیاں تے گزرے پھر اللہ پتر حسن ہوتے حسین عطا فرمائے. پتر حسن تے حسین ہوندے نے
ایک گل حقیقت ہے ماما نیک ہون تے اولاداں بھی نیک ہوندیاں نے میں نہیں کہدا میاں محمد بخش فرما دے تمے دی ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں جہو جی ڈٹھی ماں محمد اوہو جے پت دھیاں پر اج ماما ہے پتر فرید الدین نہیں جمدے ماما ہے پتر غوث جلی نہیں جمدے ماما ہے پتر مہر علی نہیں جمدے کیونکہ او ماما رات نو قرآن پڑھ دیاں گزار دیاں سن او ماما رات نو قیام وچ گزار دیاں سن پر خدا دے بندیا اج دیاں ماما بھی ہیں پر او بھی ماما سن اونا دی تربیت ایسی ماں آخدی سی پترا اے فرید الدین جے نماز پڑھے گا اللہ تے مشکر عطا فرمائے گا واقعہ مشہور سن دے ہو پر یاد رکھیں اپنی اولاد نو دین تے لانا چاہیے دارے توجہ فرمانا ماں نیک ہوئے اولادہ نیک ہوندیاں نے ماں نیک ہوئے اولادہ نیک ہوندیاں نے بابا فرید ایک دن عرض کرتے اماں جی یہ ہر پاس فرید کیوں ہوتا ہے ماں نے فرمایا پتر اس واسطے فرید ہوتا ہے میری علاقہ قیامت اتر دیا میں اپنے رب کو یاد کر دیا گزارتی سی ذرا بول سکو ذرا بول سبحان اللہ عزیزانی گرامی ماں کو پوچھتے تھے بابا فرید اماں فرید کیوں ہوتا ہے اماں فرماتی پترا اس واسطے ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی یاد غافل ہوئی نہیں اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہی عزیزانی گرامی اللہ نے جڑے کامل ولی ہیں نا وہ اپنی ماں کی دعا دے نال ہمیشہ پروان پاتے ہیں عزت پاتے ہیں ماں کی دعا ایسی ہے جڑی بندے کو وقار دیتی ہے اور یاد رکھنا پتر واسطے وہ ماں جنت ہے تے ماں واسطے وہ جنت شوہر دے واسطے وہ شوہر کا اندر ہے توجہ پتر جنت کدو حاصل کرے گا جدوں اپنی اماں کی خدمت کرے گا ماں عورت جنت کدو حاصل کرے گی اپنی جدو شوہر کی خدمت کرے گی وقت نہیں ورنہ میں اس موضوع پہ کلام کرتا میں عرض کیا کرنا اولاد نیک ہوئے نا یہ والدین کی عزت ہوئی پر اللہ کا قرآن فرماتا ہے ذرا بولو سبحان اللہ جدوں بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا میں آپ کیا کرنا اس وقت والدین کے حقوق والدین کے حق نے کہ بچے کے حقوق ادا کرنا بچے کے حقوق کی نے اچھی خوراک دینا اچھا کھانا اچھا پینا چنگے کام کرنا یہ بچے کے اوپر اثر ہوتے ہیں اگر ماں اچھے کام کرے گی اولاد نیک ہوگی ماں قرآن پڑھے گی اولاد نیک ہوگی جب بچہ دنیا تے آوے اس کا نام شریعت کے مطابق رکھنا 7 دنوں کے اندر نام رکھنا سنت ہے 7ویں دن بچے دے بال اتارنے سنت ہے جو عام لفظ میں چھٹ کہتے ہیں عقیقہ کرنا بھی سنت ہے بچے واسطے 2 بچی واسطے 1 اور توجہ یہ افضل طریقہ یہی ہے کہ جدوں دعوت کیتی جائے اس نو اگر تقسیم کیتا جائے گوشت نو یہ بھی افضل ہے تاکہ اس دعوت کو تقسیم کر کے غریباں تک حق پہنچایا جائے بچے کو جدو بچہ عقل مند تے سمجھدار ہو جائے انہوں نصیحت کرنا یہ اللہ کے نبی دی سنت ہے
میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے، سورت ہے سورت لقمان۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں لوگ عام لفظاں دے اندر آخدے جی یہ حکیم لقمان سن، پر یاد رکھنا جیڑا حکیم تساں مراد لیندے ہو یہ حکیم لقمان کو نہیں، یعنی دنیا والا یہ حکیم نہیں، یہ حکیم لقمان ہوئے جڑا عین حقیقت کے مطابق کرتا سی، اور وہ حقیقت اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بلاندے اور ایک گلاں تسی بھی تے میں بھی اپنی اولاد کو پڑھانیاں نے، یاد کرانیاں نے، اللہ دے قرآن دی جڑی گل ہے انہاں نوں پڑھانیاں۔ آپ فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پترا، اے میرے بچیا، اللہ نال کسی کو شریک نہ ٹھہراوی، کیونکہ میرا موضوع ہے حقوق اولاد، یہ حقوق اولاد ہی ہے جڑا میں تمہیں پیا سنا۔ اولاد کے کیڑے کیڑے حق نے قرآن بیان کر رہے ہیں۔ یا بنیا، میرے بچے، میرے پترا، یعنی پتر نو ادب نال بلانا یہ حضرت لقمان کی سنت ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچیاں کی توہین نہ کرنا۔ کی فرمایا؟ بولو، اپنے بچیاں کی توہین نہ کرنا، اپنے بچے کو بھی ادبی نام نہ بلانا۔ اپنی اولاد کے سامنے جب تسا ادب والے لفظ بولو گے وہ بھی تہاڈا ادب کرے گا۔ اگر شوہر اپنی اہلیہ نال ادب نال محبت نال گل کرتا ہے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اتوں ادب سیکھے گا۔ جس گھر کے اندر گالی گلوچ گالا دیا جانتے، بچے کی اولاد بھی گالا سیکھے گی جی، کیونکہ بڑے جڑا کام کریں گے چھوٹے وہی کریں گے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑیاں نوں دیکھ کے سبق حاصل کرتے ہیں۔ توجہ فرمانا، ماں اپنے بچیاں نوں اپنے باپ کا ادب سکھاوے تے بچہ خدا رسول، باپ خدا رسول کا فرما بردار ہوئے، بیوی اپنے مرد کی فرما بردار ہوئے۔ پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، یہ تو سبق سنا رہا ہے، تو تبلیغ کر رہا، ذرا توجہ نال سمجھا جائے۔ اج ساری اولاداں، ساری نسلاں تو خراب ہوئی ہیں، اس قرآن دی اور نبی علیہ السلام دے فرمان دی تعلیم چھڑ دیتی۔ اسا انگلش بک تے سکول وال دھیان دیندے ہیں، اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتے۔ جس قرآن نو، جس محبوب دے فرمان نو پڑھ کے ساڈی اولاداں نو، ساڈے بچیاں نو حیا ہونا سی، شرم ہونا سی، ادب ہونا سی، اس پاسے نہیں گئے۔ بس ڈگریاں ملنی چاہیے نے، پیسہ ملنا چاہیے، تے سانو شہرت ملنی چاہیے، ادب ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے، تمیز ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے، ساری اولاد نو کوئی گل نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ساری رات پتر نیٹ چلانا ہوئے تے اما اذان دا وقت جو ہوندا ہے تے اذان دا وقت ہوندا ہے تے اما آکھدی ہے پتر ہن سو جا، ہن تے اذان ہو رہی ہے۔ ماں دا حق نہیں بنتا سی گل کرن دا، ماں دا حق بنتا سی ہن ساری رات مکالا ملے، ہن تے جا نماز تے پڑھا۔ وجہ تہاڈی دل دی تختی تے گلاں لکھنا۔ ماما وقت والی ایسی نے جنہیں خود 10 بجے اٹھن، پیو ماں جب خود 10 بجے اٹھن گے، پتر نے کتوں جا کے نماز پڑھنی ہے؟ پہلے ماما سن،
پیو سن جڑے فجر دی اذان تے اٹھ کے نماز ادا کرتے سن تے تہجد پڑھتے سن، اپنی اولاد کو اچھی تربیت تے اچھی نصیحت کرتے سن۔ یاد رکھنا اگر میں خود نماز پڑھنا، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میرے کو کچھ ہوئے گی۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کی قوم کا بندہ سی، بڑی عبادت گزار سی کہ اللہ نے فرمایا اس بستی کو غرق کر دے گا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تیرا ایک بندہ رہتا ہے جڑا ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے چک اس بندے نے انہاں بندیاں کو تبلیغ کیوں نہیں کی تھی؟ سب کچھ جانتا سی، جانتے باوجود دین کیوں نہیں دسیا؟ توجہ ہے تہاڈی؟ اج نسلاں برباد ہو گئی ہیں، بڑے چھوٹے کا حیا نہیں رہا، تمیز نہیں رہی۔ جی کیوں؟ اساں اپنی اولاد کو تمیز سکھائی نہیں، ادب سکھایا نہیں، جو قرآن نے اصول رکھے نو دسے نہیں۔ سنو وقت نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا بنیا، اے میرے پترا، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت میں فرما دے لا تشرک باللہ، او میرے پترا اللہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہراویں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بڑا بڑا ہے، اے ظلم عظیم ہے، بڑا بڑا ظلم ہے شرک جڑا ہے۔ اگے آپ فرماندے نے چند چیدہ گلاں جڑیاں ضروری نے وہ بیان کر کے دی اجازت چاہنا وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پترا اگر تو اللہ نال شریک ٹھہراوے گا، فرمایا اپنے تے ظلم کرے گا۔ اگے آپ نے فرمایا یا بنی انہا، اے میرے پترا بے شک کوئی بھی چیز وزنی نہیں، کوئی بھی چیز وزنی نہیں۔ اگے فرمایا فَتَكُنْ فِي صَخَرَةٍ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے پترا اے نہ سمجھی کہ میں گناہ کیتا ہے تے میرے گناہ چھپ جان گے۔ فرمانا نا اگر زمین وچ ہون یا آسمان وچ ہون اللہ کو کوئی گناہ نہیں چھپ سکدا، یا پتھراں دے پیچھے تو لک کے گناہ کر لوے، یعنی پہاڑاں دے پیچھے چھپ کے گناہ کر لوے، اللہ کو کوئی گناہ نہیں چھپ سکدا، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پوری خبر رکھن والا ہے، اللہ پوری خبر رکھن والا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جڑا تو اچھا کام کیتا ہوئے گا رب قیامت والے دن تیرے سامنے رکھ دے گا، رائی دے برابر ہوئے یا ذرے دے برابر ہوئے، تو برائی کیتی ہوئے گی اللہ تیرے سامنے رکھ دے گا، اچھا کام بھی تے برا کام بھی رب تیرے سامنے رکھے گا۔ اگے آپ نے فرمایا اے میرے پترا والا تعصر، اے میرے پترا والا تعصر، کہ کوئی کام بھی ایسا نہ کریں جڑا اللہ کو نہ پسند ہوئے، جے نال گل کرے خدا کا لناسی، جدو کسے نال گل کرنی ہوئے اچھے رویے نال گل کریں، منہ بگاڑ کے گل نہ کریں، یعنی لوگاں نال جدو گل کرنی پہ جاوے اچھی انداز نال گل کریں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے جدو پیر رکھنا ہوئی تے آہستہ رکھیں، آکڑ کے نہ چلی۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو یہ آکڑ یہ چلنا پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ اگے آپ نے فرمایا او میرے پترا وقصد فی مشی کا، اللہ تعالیٰ آہستہ چلنے تے سونے چلنے کو پسند فرماتا ہے۔ وغدد من صوتی کا، اگے آپ نے فرمایا پھیڑی آواز نہ کٹی، ان انکر اصواتی، اگر اللہ آپ نے فرمایا پھیڑی آواز ہمیشہ کہتی ہوتی ہے، لصوت الحمیر، فرمایا گندی آواز ہمیشہ گدھے دی ہوتی ہے، حمیرہ نے کھوتے نو گدھے نو، فرمایا جدو کسی نال گل کرنی پوے آہستہ تے سونے انداز نال گل کریں، تاکہ پرلے دے دل تیری محبت آ جاوے، کھوتے طرح نہ بولی۔
یعنی کی مطلب جی میں آج کسی نال گل کرو کہ وہ گل دے بدلے جواب صحیح نہیں دیتا، کتے طرح پہ جاندا ہے یا کھوتے طرح پھونک دے۔ اللہ دا قرآن فرماؤں دے بھیڑی آواز گدھے دی ہوتی ہے، چنگی آواز اللہ دے بندے دی ہوتی ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم اپنے پتر نو نصیحت پہ فرما دینے، آپ نے فرمایا میرے پتراؤ یا بنیا، اے میرے بچیا نماز دی حفاظت کریں، نماز یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے پترا نماز پابندی نال ادا کریں، نیکی دا آکھیں، برائی تو منع کریں، پھر کی کریں وصبر علی ما اصابک، اگر تیرے تے کوئی مصیبت آ جاوے او تے اتے صبر کریں، ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یقیناً جیڑا بندہ ہمت نہیں ہاردا، ہمت نہیں ہاردا اچھے کماں دے اندر اللہ تعالیٰ دی مدد فرماندا ہے۔ توجہ فرمانا کہ آپ نے آخری ویلے اپنے بچے نصیحت فرمائی، حکیم لقمان جنہاں نو تساں حکیم آخدے ہو واضح لفظاں دے اندر میں عرض پیا کرنا، حضرت لقمان فرماندے میرے پترا جیڑے کام اللہ نو پسند نے، جیڑے کام اللہ نو پسند نے وہ کرے گا کہ اللہ تیرے تے راضی ہوئے گا، پھر اگر تیرے تے کوئی مصیبت آ جاوے نا تو پھر صبر کریں۔ عزیزان گرامی یہ اللہ نے قرآن نے سانو اصول سکھائے نے کہ اگر زمین تے پیر رکھنا ہوئے چلنا ہوئے تو عاجزی نال چلنا۔ دوسرے مقام تے رب دا قرآن فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، میرے بندیاں دی صفت ہے کہ وہ زمین تے آکڑ کے نہیں چلتے، وہ زمین تے آجزی نال چلتے نے، انکساری نال چلتے نے، زمین تے آکڑ کے نہیں چلتے۔ ایک حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تو بندہ قبر میں جاتا ہے نا تے قبر نو آخدی ہے جدو تو میرے اوتے چلدا سی نا بڑا بھیڑا لگتا سی۔ جدو مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تے قبر یہ آخدی ہے جدو تو میرے اوتے چلدا سی سارے بندیاں نالوں تو مینوں پیارا لگتا سی۔ عزیزان گرامی توجہ، اولاد نو نصیحت کیتی جائے اچھے انداز نال، سونے انداز نال۔ حدیث پاک ہے جدو 7 سال کا بچہ ہوئے نا انہوں نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہوئے تے سختی نال پڑھاؤ، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث وچ نہیں آیا کہ مار نہیں پیار۔ جدو اساں اپنی اولاد تو لاٹھی چکی ہے نا ساڈی اولاد نہ فرمان نہ بڑے دا یار ہے نہ چھوٹے دا یار ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اپنے آسے نو، اپنے ڈنڈے نو، اپنی لاٹھی نو اپنی اولاد دے اوتے رکھو تاکہ تہاڈی اولاد وچ حیا بھی برقرار رہے، ادب بھی برقرار رہے۔ جی اولاد اس وقت نافرمان ہوندیاں نے جدو اپنے والدین دے ہتھوں نکل جائے۔ پیو جتنا بھی سخت ہوئے نا، جتنا بھی سخت ہوئے، جتنا بھی باپ سخت ہوئے، اولاد تے نافرمان نہیں کرتی۔ اور حق کے بن گئے جدو بچہ چھوٹا ہوئے، چھوٹا اس وقت اپنے بچے کو قرآن دے، اسلام دے اصول سکھاؤ۔ حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتاں ضرور سکھانا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 عادتاں ضرور سکھانا، مجھے نبیکم، میری یعنی اپنے نبی دی محبت سکھانا، بحب آل بیت ہی، اپنی آل دی میری آل دی محبت سکھانا، وعلی تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھانا۔ جدو قرآن کی تلاوت سکھاؤ گے، استاد کو بٹھاؤ گے، قرآن کے جو اصول نے اگر استاد سکھاوے، چلو ایک حضرت حکیم لقمان نے سورۃ لقمان کی سورت جب پڑھاوے نا ترجمے نال، امام غزالی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سورۃ لقمان کا ترجمہ سکھاؤ، پڑھاؤ تاکہ تہاڈی اولاد اچھی تربیت پائے، اچھی نصیحت پائے، ادب سیکھے، تہاڈی اولاد کے اندر حیا ہوئے۔ بزرگ فرماتے ہیں
سید اکبر حسین اللہ آبادی کا شعر ہے، وَدَ بے ادب ماں با ادب اولاد جب سکتی نہیں، جس باپ کے اندر جس ماں کے اندر ادب نہیں، جس باپ کے اندر جس ماں کے اندر عبادت نہیں، وہی ماں وہی اولاد کتوں عبادت سیکھے یا کتوں جناب علی ادب سیکھے؟ جدو والدین خود عبادت کرن، نماز 5 وقت کی ادا کرن، اپنی اولاد کو نصیحت کرن، پھر اولاد کو نصیحت اثر ہوتی ہے۔ توجہ فرمانا، ماں باپ اولاد واسطے ایک خانہ کعبہ ہے، ماں باپ اپنی اولاد واسطے ایک خانہ کعبہ ہے۔ کس طرح؟ یعنی بیٹا اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے صبح صبح، اللہ تعالیٰ کو حج دا ثواب دیتا ہے۔ جتنی دفعہ محبت میں دیکھے گا حج دا ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ خود نماز فجر ادا کرتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، بیٹا والدین کی زیارت کرتا ہے تو انہوں حج دا ثواب سے مل جائے گا۔ جی ابا جی تے اما جی خود 10 بجے اٹھن تے دروازہ بھی کعبے دا 10 بجے کھلے تے زیارت کتھوں؟ حج دا ثواب کتھوں ملے؟ حج دا ثواب تو اس وقت ملے گا جب دروازہ نماز کے وقت کھلے، پتر جاوے نماز بھی ادا کرے، ابا بھی نماز ادا کرے، تے پھر اولاد والدین کی زیارت کرے تے اللہ انہوں حج دا ثواب ضرور دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا، اولاد دے کی حقوق نے، ضروری چیزاں انشاءاللہ بیان ہو گیا، اور تساں بھی سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی اولاد دی اصل تربیت کریں گے، ساڑی اولاد وڈیاں دی فرما بردار ہوئے گی، چھوٹیاں تے شفقت کرے گی۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا، چھوٹیاں تے شفقت نہیں رکھدا، فرمایا ساڑی امت وچوں نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، وڈیاں دا احترام ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چٹی داڑھی دا حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چٹی داڑھی دا حیا فرماتا ہے۔ ہن بچے کھیڈتے ہون نا، کوئی بزرگ آتا ہوئے نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک گیند یا کوئی بلہ امام دے سر وچ بچے۔ پہلے حیا سی، ادب سی لوگاں دے اندر، اور حیا نہیں رہا، کیونکہ اساں اپنے پتراں نوں، اپنے بچیاں نوں اپنے کول بٹھا کے تربیت نہیں دیتے، تمیز سکھاتے نہیں، بڑے چھوٹے ادب نہیں سکھاتے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا تو جان لگے، اپنے پتر کو بلایا تو فرمایا میرے بچیا میں دنیا تو جا رہا ہوں، اور میری ایک اللہ پلے بن لوی، انہاں دے اوتے عمل کری، اپنی اولاد کو سکھاؤ، حیا سکھاؤ، ادب سکھاؤ، محبت سکھاؤ، بڑے چھوٹے دی تمیز سکھاؤ، تاکہ ساڈی اولاد ایک نسل ساڈی خراب نہ ہوئے، ساڈی نسل ادب سکھ کے، حیا سکھ کے تے نبی علیہ السلام دی غلام بڑھ جائے۔ عزیزان گرامی، جدو اساں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، یہ بڑیاں دی گستاخ بڑھدیا بڑھدیا پھر صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں، اہل بیت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ عام تساں ہن نیٹ تے سن رہے ہو جو مقابلے ملے جا رہے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ماد اللہ، کوئی اہل بیت اور صحابہ دے بارے بھونک رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ نیٹ کی دنیا جدو آئی ہے کہ ہر بندہ مفتی بن گیا، ہر بندہ شیخ الحدیث ہے، کہ میں بھی شیخ الحدیث ہاں، وہ کہتا جی میں بھی مفتی ہاں، پر مفتی تے شیخ الحدیث میں نہیں بڑھ دے۔ نیٹ کی دنیا جدو عام ہو جائے کہ ہر ایک چپٹو تے آتا جی میں مفتی بڑھ گیا، مفتی میں نہیں بڑھ جاندے، مفتی بڑھتے نے۔ سلطان محمود غزنوی کی گل سنا کے میں اجازت چاہنا، حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک استاد سن کو بڑے امام سن، انہوں نے پیغام بھیجا، استاد جی میرے بچے کو گھر پڑھا پڑھایا کر۔ اب استاد نے فرمایا کہ میں استاد ہاں، میں جویں غریباں دے بچیاں نوں مدرسے پڑھانا تے تیرے بچے نوں بھی مدرسے پڑھاواں۔ امام صاحب نے فرمایا تے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پتر کو بھیج دیتا۔ پڑھن جدوں گیا نا، عرصہ گزر گیا، گزرنے تو بعد سلطان محمود غزنوی کا گزر ہویا تو ویکھیا استاد وضو فرما رہے، سلطان محمود غزنوی کا بیٹا جڑا ہے وضو کرا رہا ہے، لوٹے نال پانی آپ دے پیراں تے پا رہا ہے،
استاد اپنے پیر اپنے ہاتھ نہ دھو رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے گھوڑا روکیا، اپنی سواری روکی، شان طریقے بادشاہی طریقے نال آ رہے ہیں. جڑے نال دوسرے خادم تے غلام سب رک گئے. انہوں نے دل وچ خیال ہے بادشاہ ہے تے بیٹا وضو کرا رہا ہے، امام وضو فرما رہے ہیں تے امام صاحب نو آکھے گا میرے پتر کو وضو کرا رہے ہیں. لوگاں دے دل وچ خیال آیا. سلطان محمود غزنوی اٹھیا، گھوڑے تو تھلے اتریا، اپنے پتر نو تھپڑ کٹوایا، کہنے لگا تینوں حیا نہیں ہوندی؟ استاد اپنے پیر اپنے ہاتھ نال دھو رہے، تو ایک ہاتھ نال لوٹا پھڑ، ایک ہاتھ نال استاد دے پیر دھو. یعنی بادشاہ سن اپنی اولاداں کو دین سکھاندے سن، اولاداں کو دین سکھاندے سن تے پھر پتر صلاح الدین ایوبی جمدے سن، پتر بھی عالم پیدا ہوتے سن. آج دین واسطے قرآن واسطے اساں او بچہ دیواں گے جڑا لنگڑا تے پھنڈا ہوے گا، جی دی زبان صحیح نہیں چلتی ہوے گی. سکول دی تعلیم واسطے وہ بچہ جائے گا جڑا عقل مند تے سمجھدار ہوئے گا. پر جب سکول جائے گا اعلیٰ لباس نال گل وچ ٹائی پینٹ اچھا لباس ہوئے گا، پر جب مسجد پڑھن آئے گا شلوار ہو تے قمیض ہو. یہ حقیقت ہے. ایسی قرآن دا ادب سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو. یعنی قرآن دا ادب ہی کرنا چاہیے. سانو پتہ ہے ساڈے دل وچ قرآن دی کتنی قدر ہے. توجہ ہے تہاڈی؟ یاد رکھنا تیرے مرن تو بعد سکول کی تعلیم کم نہیں آئے گی، تیرے مرن تو بعد اللہ دا قرآن کم آئے گا. ساڈے علاقے دی گل ہے، دو بھائی نے. ایک بھائی تعلیم کے اندر سکول کی تعلیم کے اندر بڑی ڈگریاں حاصل کر گیا، اور ایک پتر قرآن دا حافظ ہے. یعنی دوسرا بھائی خدا اپنا دا باپ مر گیا. جب پیو دا ختم آیا نا، جہاں کو سکول دیا ڈگریاں سب کو بلایا، کہنے لگے پتر کی پڑھے؟ انہیں آخر میرے باپ نے مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں، تو میں پیو واسطے کی ساری سلام کرا، میرے پیو نے مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں. روڑ لگ گیا. جڑا پتر حافظ سی نا تو انہوں نے پوچھا پیو واسطے کی پڑھے؟ انہیں کہا میں اپنے باپ نے مرن تو بعد میں 40 قرآن دے ختم کیتے نے. اور تو اے دس وہ دا پیسہ کمایا یا وہ دا قرآن کمایا؟ مرن تو بعد قرآن کماوے گا. حقیقت ہے قبر دے وچ بھی قرآن کماوندا ہے، دنیا وچ بھی قرآن کماوندا ہے، حشر دے میدان وچ بھی قرآن کماوندا ہے. اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن دا درس دیو، اپنی اولاد نو قرآن دا سبق دیو. اگر رب نے تینوں 4 پتر دیتے نے نا تے انہاں وچوں ایک دین واسطے وقف کر دے. عام تساں بیان سن دے بھی ہو تے آکھدے بھی ہو اساں حسینیاں، اگر پاک حسین 72 دین دے نام تے قربان کر سکتے نے تے تو ایک جگہ نہیں کچھ ہوندا. اللہ سب دے بچیاں نو قرآن دا قاری بنائے. دعا ہے اللہ سب دے بچیاں نو دین دا عالم بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.